لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجیں سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور خدا کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کریں گے جن کا خدا خود ذکر کر رہا ہے۔ ایام ماہ ذکر کے ہیں اور ماہ ذکر کی سب سے بڑی فضیلت میں یہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں دو ایسے چراغ کی ولادت ہے کہ جن کی نور سے آج دنیا روشن ہے۔ ایک ان کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد اور ایک امام موسیٰ رضا علیہ السلام درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ محمد۔ بہرحال یہ آپ جانتے ہیں کہ ساتویں امام کی بہت ساری اولادیں ہیں، کثیر اولاد تھی، ان کی بیٹیاں بھی بہت ہیں، بیٹے بھی بہت ہیں، اور مرکز مبارک حرم مبارک اور بچوں کے بھی ہیں ان کے، لیکن ان دو بچوں کو خاص فضیلت ہے، ایک تو امام ہے اور دوسری معصومہ ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ گو کہ معصومین 14 ہی ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو معصومین کے بعد ہیں، اور وہ کچھ ہستیاں آپ جانتے ہیں کہ جن میں ایک حضرت عباس علیہ السلام ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اور حضرت معصومہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے 14 معصومین کے برابر تو نہیں، لیکن ان کے بعد جو ہے وہ مقام ان کے ایسے ہی ہیں کہ جن کے وجود کی برکت کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے۔ اور یہ پہلی ذکر سے لے کر 11 ذکر تک جو دن گزرے ہیں انہیں دہ کرامت کہا جاتا ہے، اور ان 10 دنوں میں بڑی خوشی جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی کہ انہی ایام بہرحال اوپر نیچے تھوڑے بہت مائنس پلس ہو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ آپ امام کا جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے۔ دنیا کن چیزوں میں مصروف ہے، دنیا کن چیزوں میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور آپ اپنی زندگی کے اوقات ذکر محمد و آل محمد میں گزار رہے ہیں۔ خوب شاید اس کا اللہم صلی علی محمد و آل ہو سکتا ہے کہ ظاہری دنیا میں آپ کو بہت جلدی رزلٹ نظر نہ آئے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ظاہری دنیا میں اس کا بڑا رزلٹ ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ ذکر آپ کو بتائے گا کہ
کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزارتے تھے، کیونکہ دنیا تو بہرحال ظاہری طور پر بزی رکھتی ہے، اگر اس کو ریوارڈ مل بھی رہا ہو تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں، ذائقوں کو چکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جب کچھ چیز چھن جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، او ہو، انسان جب مریض ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ کھانے کا کیسا تھا، مجھے تو ایک ہی ذائقہ سب لگتا ہے۔ خدا نہ خواستہ انسان کی آنکھوں میں تکلیف ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کتنے ملین رنگ بکھیرے ہوئے تھے اور میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ انسان کو اگر آوازیں آنا بند ہو جائیں تو انسان ترستا ہے کہ کوئی اس کو پھکارے، کوئی کسی کی آواز سے اس کے وجود میں خوشنودی ہو جائے۔ اجزائے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ شخص جو ہے وہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد، امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں بڑا فقیر ہوں، محتاج ہوں، تنگ دست ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، تم فقیر نہیں ہو، تم تو ثروت مند ہو، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ کہا نہیں مولا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا مگر تمہارے پاس ہماری محبت نہیں ہے؟ کہا ہے مولا۔ کیا تم اس محبت کو دنیا کی کسی خزانوں کے ساتھ بیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم سب سے امیر شخص ہو دنیا کے۔ تو یہ محبت جو ہمارے پاس ہے، یہ ظاہر ہے ہمیں بعض اوقات ان کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جان محترم، بہرحال میں بندہ کی ادھر ادھر دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے، آپ یقین کریں یہ ذکر ہے جس نے بچایا ہوا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ ذکر ہی ہے کہ جس کے صدقے میں آپ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ آتے ہیں، کمیونٹی ایک ساتھ ہوتی ہے۔ ورنہ آج کے دور میں کس کے پاس ٹائم ہے؟ آج کے دور میں کوئی آدمی تھوڑی دیر کسی کو تحمل نہیں کرتا۔ انسان جوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے، آپ دیکھیں کہ آج کل تو ٹائم بھی نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کی مجلس سنی جائے، آدھے گھنٹے کا لیکچر سنا جائے۔ کس کے پاس ٹائم ہے؟ بولتا ہے انسٹاگرام کی ریل دیکھ لیتا ہوں، میں ٹک ٹاک دیکھ لیتا ہوں، 50 سیکنڈ میں کام ہو رہا ہے میرا، تو مجھے کیا ضرورت ہے آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھوں۔ اس دور میں اگر انسان بیٹھے تحمل کرے، بڑی بات ہے۔ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جوانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ بزرگ تو ماشاءاللہ ہمارے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی بھی بہرحال اسی کام میں گزاری ہے اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے بہرحال لوگ یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن جوان جو ہے وہ آج کے دور میں اگر آ رہا ہے، واقعاً سلام ہے۔ یعنی آپ اس کو جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے، اور یہ ممکن نہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے وجود میں محمد و آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جان محترم جو ہر دور میں بچائے گی۔ بہرحال امام کی ولادت ہے اور امام ہی سے متعلق کچھ گزارشات ہیں جو آپ کے جو ہے وہ اذان عالی میں منتقل کرنی ہے۔ عزیزان محترم، ہر ائمہ کا دور مختلف ہے، ہر امام نے اپنے دور میں مختلف ڈیوٹیاں انجام دی ہیں، اور جو اس زمانے میں ان کی ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا۔ بہرحال چند دن سے مسلسل مجھے توفیق ہو رہی ہے کہ میں امام ہی کا جشن پڑھ رہا ہوں، اور یہ بڑی سعادت ہے کہ امام مجھے شہر شہر اور ملک ملک جو ہے وہ اپنا ذکر کروا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ امام، آپ جانتے ہیں کہ امام کی امامت 20 سال کا عرصہ ہے، امام مدینہ میں ہے اور مدینہ میں رہ رہے ہیں، لیکن جو حاکم وقت ہے اسے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس شخص سے بہت ملنے آتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو خوف ہمیشہ کی طرح حکومتوں کو جیسے کہ رہا ہے، انہی ہستیوں سے رہا ہے۔ حالانکہ ایک شخص ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک شخص ہے، لیکن دشمن جانتا ہے یہ وہ ایک شخص ہے جو اشارہ کرے تو کائنات پلٹ سکتی ہے۔ یہی گھبراہٹ نے مجبور کیا کہ خود تو ظاہر حکومت خراسان میں ہے، امام مدینہ میں ہے، کیا کریں، ان کو کیسے بلائیں، کس طرح بلائیں؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے امام کو ولی عہدی کی آفر کی کہ ہم آپ کو ولی عہدی ہیں، تاکہ جو امام کے چاہنے والے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، قبائل ہیں، وہ ناراض نہ ہوں، خوش ہوں، اور اپنی حکومت کو بھی ہم جو ہے وہ اوتھنٹک کرا لیں کہ بھئی یہ ہماری حکومت میں ہے۔ لیکن امام بھی جانتے تھے، امام نے ایک ایک لمحے میں جو ہے وہ اسٹریٹجیکل موومنٹ دکھائی۔ جب امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں
تو امام اپنے جد کے روضے پر گئے اور اپنے نانا کے روضے پر گریہ کیا، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اس سے یہ محسوس کروایا کہ میں خوشی سے نہیں جا رہا اور نہ ہی میرے جانے میں کوئی خوشی، اور امام نے جاتے وقت یہ بتایا کہ یہ سفر میرا آخری سفر ہے۔ اور ایسے علاقوں سے امام کو لے کے گئے کہ جہاں مولا کے چاہنے والے نہیں ہیں، دوسرے علاقوں سے لے کے گئے تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ امام کے ساتھ ہو جائیں۔ بس اسی طرح لے گئے، لیکن اپنی طرف سے انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی بڑی محفلوں کا انعقاد کیا، علمی محفلوں کا، ملحد کو بلایا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بلایا اور بحث و مباحثہ کرایا، سوالات پوچھائے۔ ظاہری طور پر حاکم وقت نے یہ دکھایا کہ وہ بڑی علمی شخصیت ہے، کیونکہ بہرحال کلامی بحثیں اس دور میں بڑی اوج پہ پہنچیں، لیکن اصل ہدف ان کا یہی ہوتا تھا کسی طریقے سے امام کو جو ہے وہ نعوذ باللہ کم دکھایا جائے، مگر نہیں جانتا تھا کہ امام کا علم لدنی ہوتا ہے۔ امام جو ہے وہ عقلوں کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔ امام کے لیے کائنات ایسے جیسے ہتھیلی میں ہوتی ہے۔ بہرحال امام نے وہاں پہ کتابوں کے اندر ہے، وقت نہیں ہے، احتجاج تبرسی اور سب کے اندر یہ جتنے بھی گفتگو ہیں یہ سب جو ہے وہ ریکارڈڈ ہیں، سیف ہیں۔ خدا کی وحدانیت کے اوپر اور استدلال کرنا کہ خدا ہے نہیں ہے، اور باقی بہت سارے فقہی مسائل ایسے امام کے دور میں کیے گئے۔ امام نے بہت ہی ظاہر امام ہے عزیزان محترم، شخص آتا ہے بڑا سادہ سا ہے اور کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، تو امام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں مانتا؟ کہا بس، تو امام مجھ سے بڑے سادے سے 2-3 سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں، میں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ کہا تمہارے ماں باپ نے تمہیں بنایا ہے؟ کہا نہیں، انہوں نے بھی نہیں بنایا۔ کہا تمہارے ماں باپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کہا نہیں بنایا۔ تو کہا پر جس نے تم سب کو بنایا ہے وہی خدا ہے۔ تو سادہ سا آدمی تھا، بہرحال جیسی اس کی عقل تھی ویسی اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کی عقل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، جیسی ان کی عقل ہے ویسے ہی بات کرنی چاہیے۔ کل میں نے بہرحال ایک حدیث بیان کی، ہمارے کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے ناروے میں، کہ انسان کی عقل جو ہے وہ مشخص کرنے کے لیے، کامل کرنے کے لیے خود امام رضا کی حدیث ہے۔ کچھ نکات ہے، اگر آخر میں وقت ملا تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، لیکن ایک حدیث جو میں مسلسل کئی دن پڑھتا آ رہا ہوں اور ضروری بھی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام کی سواری کو لایا گیا تو رستے میں نشاپور آتا ہے، جہاں آج بھی جو لوگ مشہد مقدس جاتے ہیں، نشاپور جو ہے وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں پر مولا کی قدموں کے نشان ہیں۔ وہ ایک چشمہ بھی ہے جو ابھی تک پانی کا بہہ رہا ہے، زمین سے آج تک پانی سے نکل رہا ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ بہت لوگ رہا کرتے تھے اور دانش مند بہت تھے وہاں پر، اور سب کو جب پتہ چلا کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو سب جو ہے وہاں موجود ہوئے، کاغذ قلم لے کر آئے، اور دانشمند بھی عامہ کے تھے۔ عامہ یعنی زیادہ تر جو ان کی تھاٹ تھی وہ اہل سنت کے تھے سارے، اور سب اس انتظار میں تھے کہ امام سے کہ کوئی حدیث بیان کی جائے، رسول خدا سے کوئی حدیث کو جو ہے وہ بیان کریں۔ تو امام نے وہاں پر ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کا جو نام ہے، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ مختلف عنوان ہیں، تو حدیث جو مشہور ہے وہ سلسلۃ الذہب کے نام سے ہے۔ سلسلۃ الذہب، سلسلہ کہتے ہیں چین کو، ذہب کہتے ہیں گولڈ چین، یعنی خود وہ بیان، یہ حدیثیں کچھ حدیثیں ہیں کہ جہاں ایک امام یہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اپنے بابا سے سنی، میرے والد نے اپنے والد سے سنی، انہوں نے امیر المومنین سے سنی، امیر المومنین نے رسول خدا سے سنی، اور رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے سنی، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ وہ یہ ایک سلسلہ ہے جسے سلسلہ تو ذہاب کہا جاتا ہے۔ تو امام نے ایک حدیث جو ہے وہ وہاں بیان کی اور سب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہے؟ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے. اب یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا مسلمان تو ہوگا، یہ بھی اللہ کا پیکیج بڑا آسان والا ہے. اللہ نے اگر یہ سختی لگا دی ہوتی کہ تمہارے عمل سے نظر آئے تو ہم لوگ بڑا مشکل تھا مسلمان ہونا. لیکن اللہ نے کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھ دے بس مسلمان ہے، مسلمان کے زمرے میں. خدا کا بڑا کرم ہے عزیزان محترم. یعنی کوئی نہیں معبود سوائے خدا کے. کیا میری زندگی ایسی ہے؟ کیا میں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی عملی طور پر ایسا ہوں کہ میرا معبود صرف خدا ہے؟ معبود یعنی میں جس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی سب کچھ اسی کی طرف ہے. میرا توکل، میرا توسل سب اسی کی، توکل یعنی وہی ہے، سب کچھ اسی کی طرف چھوڑا ہوا ہے. خود جو ہے وہ امام کی اور حدیث ہے، میں بہرحال زیادہ بریکٹ نہیں کھولوں کہ آپ کے دماغوں کو مجھے بند کرنا، اس کے میں آخر میں اور حدیثیں آپ خدمت میں بیان کروں گا. لیکن ذات محترم لا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود سوائے خدا کے نہیں ہے. پورا وجود اس کا اقرار کرے، آنکھیں بھی کہیں کوئی معبود خدا نہیں ہے. آج امام خمینی کی برسی کا دن ہے ذات محترم، خدا ان کے درجات اس روئے بلند کرے. امام خمینی فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست، یعنی کائنات جو ہے وہ خدا کے سامنے کیا ہے؟ حاضر ہے. یعنی اس ٹائم آپ میرے محضر میں، آپ میرے سامنے، میں آپ کے محضر میں ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں. تو کیا فرماتے تھے کہ کائنات محضر خداست، خدا کے سامنے حاضر ہے. در محضر خدا معصیت نہ کنید، یعنی خدا کے سامنے گناہ نہیں کرو، ہر چیز اس کے آگے حاضر ہے. تو یہاں یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ اپنے وجود سے کہے. لا الہ الا اللہ، یہ جو انسان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ. اور یہ ذکر کائنات میں ہو رہا ہے، ہمیں آواز نہیں آتی کیونکہ ہمارے کان صحیح نہیں ہے. ورنہ پتے، درخت، پتھر، ہر چیز لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف اشرف میں جن کا مرقد مبارک ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا شہر سے باہر نغلستان میں، تب میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اور عرش کے اذکار مجھے سنائی دیتے تھے. ہماری زندگی گزر گئی، ہمیں کوئی ذکر سنائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر وقت شور سن رہے. آج کل جوان جو ہے وہ فری نہیں بیٹھتا. آپ دیکھیں ذرا سا اس کو ٹائم دے دیں، اس کا منہ فون باہر آ جائے گا. میں اتنا پریشان تھا، مجھے اچھا ہی لگ رہا تھا، لیکن بعض لوگوں کے میسیج ایسے تھے مجھے بھی رپلائی کرنے دے، انہیں جشن نہیں پڑھنے دینا تھا انہوں نے. لیکن آپ دیکھیں نا، فارغ نہیں بیٹھتا آدمی، دیکھتا رہتا ہے. دیکھنا بھی شور ہے، سننا بھی شور ہے. انسان اپنے آپ کو وقت نہیں دیتا. جب انسان اپنے آپ کو خالی کرے گا تبھی تو یہ آواز اس کو آئے گی. جو جوان نیت کر کے سوئے اسے ملائکہ کی آواز آتی ہے، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا ہے. ملائکہ ہر جوان کو اٹھاتا ہے، لیکن ہم اتنے سخت سوتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں. ایسی ہے. ابھی آپ کی تو خیر فجر ہی بہت جلدی ہو رہی ہے. مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، فجر، 3 نمازیں آپ ایک ہی وضو میں پڑھ سکتے ہیں. پیکیج آپ کا 1:45 بجے آپ کی فجر بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ ہے. اگلی لمبی ہے، چلو کبھی پڑھ لیں گے، اذان محترم. لیکن کیوں؟ کیونکہ متوجہ نہیں. جوان کہتا ہے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ روح بھاری ہے کوتاہیوں کی وجہ سے. اپنے آپ کو ہلکا کرے تو یہ ذکر آپ کو سنائی دے گا. وہ حق بابو کا غالباً کلام ہے کہ نفی اسبات تا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو. وہ جو نفی اسبات کس کو کہتے ہیں؟ نیگیٹو، پازیٹیو. یہ 2 ہی سیل ہیں نا. اب آپ الیکٹریسٹی میں دیکھیں، کنڈکٹرز میں دیکھیں، ہر چیز میں نیگیٹو ہے اور پازیٹیو ہے. بیٹری میں نیگیٹو ہے اور پازیٹیو ہے. یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو الیکٹریسٹی چلتی ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے، نہیں ہے. یہ نیگیٹو پازیٹیو ہے.
یہی جب انسان کی رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے نا تو پھر انسان کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا، وہ خود اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ وہ بہرحال امام فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ کہا امام کی سواری چل پڑی، ابھی ان کے قلم وہیں ہے، امام کی سواری تھوڑی سی آگے گئی، امام نے سواری میں محمل کا پردہ ہٹایا اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں، یعنی مجھے مانے بغیر لا الہ الا اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو امام معصوم فرما رہے ہیں کہ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے میں شرط ہوں، یعنی کیا؟ یعنی امام کو ماننا پڑے گا، بغیر امامت کے تم توحید کے مراحل طے نہیں کر سکتے۔ وہ نظام الہی ہے، ہم گھر سے نہیں بیان کر رہے یہ باتیں کہ ہم گھر سے تھوڑی لے کر آئے، نظام الہی ہے۔ سورج یہاں سے کیوں نکلتا ہے، سورج وہاں سے کیوں نہیں نکلتا، سورج یہاں کیوں غروب ہوتا ہے، یہاں پر اتنی تھوڑی سی رات کیوں ہوتی ہے؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ اپنی مرضی سے کر لیں، سورج کو کھینچ لیں آگے پیچھے، نظام ہے، نظام کائنات ہے، ٹائم اس کا ایسا ہی ہے، فریم اس کا ایسا ہی ہے، گھنٹے اس کے ایسے ہی ہیں، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، بھائی خدا ہی نے نظام بنایا ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، لیسا کا مثلی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، وہ صمد ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اس نے خود یہ نظام بنایا ہے کہ اگر تمہیں میرے پاس آنا ہے تو ان کے ذریعے سے آؤ، ان کے ذریعے سے آؤ گے تو سمجھ پاؤ گے، ورنہ نہیں سمجھ سکتے۔ ورنہ اسی طرح کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پرستش کرے گا، کوئی کسی کی عبادت کرے گا، اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے جو اس نے خود راستہ دیا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ میں شرط ہوں لا الہ الا اللہ کی۔ اور اس زمانے میں کہ جہاں لوگ امامت کے مسائل تھے، سب دوسرے تھے، بہت آرام سے امامت کی بات جو ہے وہ بتا دی کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام وہ ہے کائنات کے نظام میں جو چرخے ہیں، جیسے آپ ہینڈ میڈ گھڑیاں، آج کل تو ہر کوئی اسمارٹ واچ پہنا ہوتا ہے، لیکن جو ہینڈ میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں پرانے زمانے کی ابھی بھی ملتی ہیں، تو بہت مہنگی ملتی ہیں تو، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کراری دوسری اس کو ٹچ کرتی ہے، تیسری اس کو ٹچ کرتی ہے، پورا سسٹم ہے، یہ ایک پورا سسٹم چلتا ہے، تو ادھر ایک سیکنڈ کی سوئی کلک کرتی ہے، یہ پورا سسٹم۔ آپ ایک اس میں سے پرزہ نکال لیں چھوٹا سا، پوری گھڑی رک جائے گی، چاہے وہ $1 ملین کی کیوں نہ ہو، رک جائے گی۔ بولے بھائی چلنا چاہیے، ایک پرزہ تو نکالا ہے، نہیں، ایک پرزہ اس کی حیات تھا۔ امام نظام کائنات میں حیات ہے۔ السلام علیکہ یا عین الحیات، آپ زیارت امام زمانہ میں پڑھتے ہیں کہ میرا سلام ہو جو حیات ہے، زندگی وہی ہے۔ عزیزان محترم، وہ یہ نظام کائنات کا حصہ ہے۔ خدا نے خود کہا کہ جب تک میری حجت دنیا میں ہے میں قیامت کو نہیں بھیجوں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پورے سسٹم کو جس نے سنبھالا ہوا ہے وہ کون ہے؟ امام، ایک امام ہے۔ عزیزان محترم، یہی معرفت چاہیے۔ جسے یہ معرفت مل گئی ان کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، انہوں نے چھوڑا نہیں امام کو، اور جنہیں معرفت نہیں ملی وہ آج تک بھٹک رہے، گھوم رہے، ادھر سے ادھر گھومے جا رہے ہیں۔ امام کو پہچانے۔ عزیزان محترم، ہر امام کے اندر بہت ساری اللہ نے ان کو دی ہیں، اور ہر امام بہت ساری چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں الگ الگ۔ 8ویں امام کا جو لقب ہے وہ رؤوف ہے، امام رؤوف، یعنی پیشنیٹ ہے، مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ امام سے ایک ہرن نے کیا کیا،
اپنے آپ کو متصل کیا کہ میری مدد کرے، اور اس ہرن کے لیے امام نے ضمانت دی شکاری کو کہ تم اس کی میں ضمانت دیتا ہوں، اس کو جانے دو، اس کا بچہ چھوٹا ہے، اسے دودھ پلانا ہے۔ اور واپس آیا وہ ہرن، اور آپ جانتے ہیں ضامن آہو جو ہے وہ امام کی وجہ سے، اسی وجہ سے کہ ہرن کی بھی ضمانت دے رہا ہے۔ اللہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں ایران میں، آغا انصاریان، وہ مشہد مقدس میں حرم میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا، کہا کہ خادم حرم کا سو رہا تھا تو اس کے خواب میں امام آئے، اور امام نے اسے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ۔ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا باصفا حرم ہے، جب دل ادھر جاتا ہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ فارسی میں جو ایک دو بزرگوار نے کلام پڑھا، دل مچھت چلا گیا میرا، اور ایک جوان نے بھی جو ماشاءاللہ امام رضا پہ جو پڑھا، تو دل بعض جگہوں میں فوراً مطلب ہماری اصل میں پہنچ وہیں تک ہے، ہمارا جو ہے وہ سوئی وہیں پھنسی ہوئی ہے، ہمیں ذرا سا بھی کچھ کرے تو ہم زری سے چپک جاتے ہیں، اگر نہ چپک سکیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ مولا سامنے زری ہے بس ہمارے، کیونکہ احسان محترم میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ بہت مشکلات ہیں دنیا میں، مشکلات میری اپنی وجہ سے ہیں کیونکہ میں کمزور ہوں، تو میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے سوائے ان کے، تو بہرحال انسان وہاں چلا جاتا ہے کہ بھارت زندگی حیات سب کچھ، اور ہماری زندگی تو ہے ہی امام رضا کی وجہ سے، کہ اگر امام رضا نے آپشن نہیں دیا ہوتا حوضے میں آنے کا، نہ ان کی بہن نے بلایا ہوتا، تو ہمیں کون پہچانتا؟ ہماری پہچان تو انہی کی پہچان کی وجہ سے ہے، ہمارا علم انہی کا علم ہے، ہمارا ذکر انہی کے ذکر کی وجہ سے ہے، اور جب بھی میں کہیں پڑھنے جاتا ہوں نکلتا ہوں اور وہاں سے مجھے توفیق ہوتی ہے، تو ہم نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا ہے، زری کی خاک کو اپنے ماتھے پہ لگا کے جایا کرو، وہ خود جو ہے وہ مدد کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں خادم کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ امام نے مجھے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ، سائل آیا ہے، خادم حرم کا تھا، اٹھا دروازے پہ گیا، دیکھا کوئی نہیں ہے، اچانک سے اس نے نگاہ ڈالی تو ایک کتا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، کتے نے جیسے خادم کو دیکھا مشہد کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا، یہ اس کے پیچھے پیچھے ایک گلی کے کونے پہ جا کے رکا، اور گلیوں کے سائڈ پہ وہ جو نالیاں ہیں اس پہ جالی بنی ہوتی ہے، کتے نے اشارہ کیا تو دیکھا کہ اس کا بچہ اس میں پھنسا ہوا ہے، جا کے خادم نے اسے اٹھا دیا۔ آغا انصاریان کے جملے ہیں حرم میں کہ یا امام رضا، ہم کسی جانور سے کم نہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے۔ عزیزان محترم، اسی لیے کہتے ہیں خود امام سے کہ جو میری زیارت پہ آئے گا میں چند جگہ پر اس کی زیارت پر آؤں گا۔ اور بڑے بڑے علماء کی سیرت یہ ہوتی تھی کہ حرم جاتے تھے، یہ نہیں کہ حرم میں گئے تو گھنٹوں بیٹھے ہوئے، نہیں، جاتے تھے، بیٹھتے تھے، باہر آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر بیٹھتے تھے، پھر باہر۔ کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا امام نے خود کہا ہے جتنی دفعہ تم آؤ گے اتنی دفعہ میں آؤں گا۔ تو وہ آتے اور جاتے رہتے تھے، اس لیے بہت مشہور ہے آیت اللہ حائری جزدی کا کہ جو حوض علمیہ کم جنہوں نے بنایا ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک اور عالم دین کے خواب میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری روح نکل گئی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، لوگ چلے گئے مجھے دفنا کر، میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے آ رہے ہیں میرے پاس، میری جان جو ہے وہ نکلتی، لیکن اچانک سے ایک نور آیا، نور جتنے میرے قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی اور چلی ہی گئی۔ تو میں نے اس نور کا شکریہ کیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں ہلاک ہو جاتا، آپ کون ہیں؟ تو اس نور نے کہا میں امام رضا ہوں، تم 70 دفعہ میری زیارت پر آئے ہو، میں بھی 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آؤں گا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ بزرگان محترم، بہرحال یہ امام رؤوف ہیں، امام مہربان ہیں، اور آپ یقین کریں خدا آپ کو ہم سب کو مولا کے زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آج آپ سب یہاں جمع ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج آپ سب کو انشاءاللہ امام کے حرم میں محسوس کیا جا رہا ہوگا۔ آپ دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے جب امام کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی نگاہیں ہماری طرف نہ ہوں؟
خود ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو ہلایا کرو، ہم تمہاری آواز سن لیں گے۔ تو یقیناً آپ یہاں سے جب مولا کو یاد کر رہے ہیں، میں بہرحال یہ کیونکہ وقت محدود ہے، آگے مغرب بھی ہے، تو میں چند حدیثیں ہیں خود امام رضا علیہ السلام کی آپ کے گوشگوار کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ اصل کردار ہے عزیزان محترم، ظاہر دنیا میں رہ جائے گا، انسان بڑی سی بڑی شخصیت ہو، پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، آفیسر ہو، بزنس مین ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک یہ نام اس کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ دیتی ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صدر مرا ہوا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے۔ میت یعنی سب سے پہلے انسان کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اور ایسی چھین لی جاتی ہے کہ اگر ہاتھ لگایا نا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اب سوچیں دنیا میں انسان کتنے برانڈڈ پرفیوم لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے، یہ والے لگا لو، وہ لگا لو، مرنے کے بعد یہ بدن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جلدی دفناؤ نہیں تو بو پڑ جائے گی۔ یعنی آپ سوچیں ہماری اپنی اوقات کیا ہے اور ہم کیسے زندہ رہ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو معطر کریں ولایت سے، تاکہ یہ خوشبو قیامت تک جاری رہے۔ آج آپ کے سامنے جن ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں ائمہ کے علاوہ، کون ہے؟ وہ وہی ہے جنہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو خوشبودار کیا ہوا ہے، ورنہ تاریخ میں تو اتنے لوگ تھے آپ کسی کو یاد ہی نہیں کرتے۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو یاد کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ولایت پہ قربان کیا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں، اپنے امام کی اطاعت کریں، تو ہم بھی معطر ہو جائیں گے اور ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا۔ حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ اور ہم سب ایمان والے ہیں، قرآن بھی کئی جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ خدا ایمان والوں کو الگ سے مخاطب کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان کے ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلا توکل بر خدا، خدا پر توکل رکھنا، یعنی کیا؟ یعنی ہر معاملے میں میری وکالت خدا کے پاس ہو۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ بولیں جی میری کمپنی ہے، میرا کیس ہے، میرا وکیل بہت سٹرونگ ہے۔ دنیا آج فخر کرتی ہے نا، مہنگے سے مہنگا وکیل لے، کیوں لے؟ کیونکہ یہ میری وکالت کرے گا، اور جو وکالت صحیح کرے گا، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آپ کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرا وکیل سٹرونگ ہے، آپ کیس جیت جائیں گے۔ اور جس کا وکیل خدا ہو اسے دنیا میں کون ہرا سکتا ہے؟ توکل خدا کے صرف۔ ہاں اب آپ یہ نہ بولیں کہ مطلب میں خدا پہ توکل کروں تو میں نہ کام کروں، نہ نکلوں، نہ گھر سے نکلوں، نہ، اسباب جو دنیا کے ہیں آپ اس پہ اپنا کام کریں، محنت کریں، پڑھائی کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، آپ جو کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ محنت کریں، لیکن اس کے بعد آپ کی ڈپینڈنسی صرف اور صرف خدا کے اوپر۔ جب آپ خدا کے اوپر ڈپینڈ ہوں گے، خدا خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی میں خود اس کو پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو رکن ہے ایمان کا، وہ رضا بقضائے خدا، یعنی خدا نے جو آپ کی تقدیر پہ لکھ لیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ خود ایک اور حدیث ہے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل کو قبول کر لوں گا۔ اگر جو خدا نے دیا ہے میں کہوں خدا تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے دیا، میں راضی ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا کم عمل بھی قبول کر دوں گا۔ خدا نے انسان میں جو ہے وہ بہرحال انسان کو رضایت ہونی چاہیے، راضی ہوں۔ انسان کی زندگی میں شارٹ کمنگز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن جب خدا کو پکاریں تو پہلے اسے جو دیا ہوا اس کا شکر کریں۔
یعنی یہ آپ اللہ تو نے دیا مجھے، یہ دیا تو نے، یہ دیا مجھے، یہ اتنا دیا، پروردگار تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہے، یہ بھی دے دے اتنا کچھ دیا ہے تیرے خزانوں میں، کہاں کسی چیز کی کمی ہے پروردگار. خوب یہ طریقہ آپ دیکھیں نا، بعض بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، پہلے آگے پیچھے گھومیں گے، یوں کریں گے، یہ کام وہ کام، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کوئی ڈیمانڈ آنے والی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے، وہ بچہ بھی جانتا ہے کتنا اسمارٹ ہے. ہم بھی بچے بن جائیں خدا کی بارگاہ. خدا کہتا ہے گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، حلال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا سے مانگو. خود 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ بھی بتانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کی محبت کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے جانے محترم. پھر تیسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم بامر خدا، جو خدا نے حکم دیا ہے اس پہ تسلیم ہو جاؤ. یعنی بس آگے چون چرا نہیں ہے. نماز واجب ہے، واجب ہے. روزہ واجب ہے، واجب ہے. حجاب واجب ہے، واجب ہے. خمس واجب ہے. اگر خدا کو نہیں مانتے چلو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن جب مان لیا تو پھر واجب ہے، پھر چون چرا نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان کے رکن ہے. ہاں یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان مضبوط ہے، ورنہ ایمان کی بلڈنگ ہلتی رہے گی. چوتھا اور آخری رکن ایمان کا کہ اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو. اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مینیجر ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ ریلیکس، کہ بھائی میرے کاموں کو مینیج، میرا اچھا مینیجر ہے، میرے سارے کاموں کو اچھا مینیج کرے گا. ابھی ہم ریلیکس رہتے ہیں جی، پاکستان میں مثلاً مجلسیں پڑھنی ہے تو کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیا روٹ ہوگا. مینیجر اچھا ہے، سارے کام خود، ٹینشن نہیں رہتی آدمی کو. اب آپ اس پہ واگزار کر دیتے ہو نا، اپنے کاموں کو اس پہ چھوڑ دیتے ہو تو وہ اچھا مینیج کرتا ہے اس کے. اب اگر آپ اپنے کاموں کو خدا پر چھوڑ دو تو خدا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے سارے کاموں کو آپ کے لیے بہترین ہے. ایسا نہیں مطلب استاد پناہیان کہتے ہیں کہ بچہ جب آئس کریم مانگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ بیٹا کل کھا لینا، کل لے لینا. چھوٹا بچہ ہے، اسے کل کا مفہوم نہیں پتا، کل کس کو کہتے ہیں. وہ اس لیے بچہ ضد کرتا ہے کیونکہ ہم بچے کی سائیکولوجی سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی. اس کے لیے پتہ ہی نہیں کہ کل ہے بھی کہ نہیں ہے. لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہے. آپ بھی سمجھدار ہو جاتے ہو. آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا اگلے مہینے. تو وہ اس کو ابھی اگلا مہینہ سمجھ میں نہیں آتا، اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کل چاہیے تو سمجھ. پھر اسی طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، مہینے سے سال. انسان پوری زندگی استاد فرماتے ہیں کتنی گزارے گا؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 700 سال. کوئی بھی نہیں زندہ رہا ابھی. پہلے تو لوگ تھے، ابھی کوئی نہیں. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں 700 سال. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے بعد بہت کچھ دوں گا، لیکن میں اس بچے کی طرح جو آئس کریم مانگتا ہے، میں کیا کہتا ہوں؟ مجھے بھی چاہیے. مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے کیا پتا پروردگار وہاں نہریں ہیں نہیں ہے، مجھے تو بھی چاہیے سب کچھ. جوان کہتے ہیں مولانا صاحب اوریں کیسی ہوں گی؟ اوریں بھائی وہ سب ادھر میں رہے گا، ادھر ہمیں کیا پتا کیسے ہوگا، لیکن ہمیں بس جلدی ہے، ہمیں سب کچھ یہی چاہیے. اجزان محترم، 100 سال، 70 سال، 700 سال، 700 ایئرس مائنس کتنے سال؟ جتنے سال آپ نے ادھر رہنا ہے. ادھر کتنا رہنا آپ نے؟ کتنا رہنا ادھر؟ کتنا رہنا ہے ادھر؟ تابت ہم فیہا خالدون. قرآن کہہ رہا ہے تم وہاں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ مائنس 700. کیا آئے گا جواب؟ انفینٹی. یعنی کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اتنا اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے. اور ساری ہماری ٹینشنیں کچھ بھی نہیں پر. ناراضگیاں، لڑائیاں، پریشانیاں،
بھائی یہ کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے. اس کے لیے زندہ رہو، اس کے لیے سب کچھ کرو. شخص بہرحال وقت بالکل نزدیک لگ گیا. جب امام نشا پور سے جا رہے تھے تو امام نے پوچھا کہ کوئی ہے جو محاسن کو درست کرے، یعنی داڑھی واڑھی. تو ایک شخص جو جس کا کام تھا اس نے تو امام سے پوچھا تمہاری اجرت کیا ہوگی؟ کہا نہیں مولا میں آپ سے اجرت لوں گا. کہا نہیں، کسی سے بھی کام کرنے سے پہلے اس سے اجرت سنت پیغمبر ہے، طے کر لینی چاہیے. کہا نہیں. کہا مولا نہیں. بہرحال بہت اس نے وہ کیا. اس نے امام کے جو ہے وہ محاسن درست کیے. تو جس پتھر پہ وہ اس زمانے میں وہ اس طرح ٹائپ جو بھی تھی وہ تیز کرتا تھا، تو امام نے کہا یہ پتھر دو. اس پتھر کو کہتے ہیں کہ امام نے سونے کا بنا دیا، سونے کا بن گیا. اب اسے جب ملا تو اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ مولا ایسے پتھر ہی بنا دیں. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا جب میرا وقت آخر ہو تو آپ آ جائیے گا. اللہ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وزان محترم. میں نے لمبا سودا، چھوٹی چیز نہیں چاہیے، وہ چاہیے. اور یہ ہوا بیان ہوتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، کوئی جلسہ تھا، اچانک سے امام نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. امام گئے. تھوڑی دیر بعد امام سے کہا مولا کہاں گئے تھے؟ کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا اس کا وقت آخر آ گیا تھا تو اس کے پاس گیا. عزیزان محترم یہی دعا ہونی چاہیے کہ جب میری روح میرے بدن سے نکلے تو میرے سامنے میرا امام ہو، بس اور کیا چاہیے انسان. یہ سب بگڑ جائے گا. اس کی مثال آپ نے کربلا کے بھی اشعار سنے سارے ماشاءاللہ. تو کربلا مثال ہے کہ امام سامنے ہے اور گردنیں کٹ رہی ہیں لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. کیوں؟ امام سامنے ہے. ہمارا امام ہمارے زمانے کا امام کہاں ہے؟ کیا ہم اپنے امام کو ڈھونڈتے ہیں؟ اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ. اے میرے پروردگار مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، وہ رخ زیبا دکھا، وہ یوسف زہرا دکھا. وہ انسان کی تڑپ یہی ہونی چاہیے زانے محترم. اگر ہم مدینہ میں ہوتے تو مدینہ میں امام کو دیکھتے، ہم کوفہ میں ہوتے، ہم کربلا میں، ہماری تو یہی نہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. مگر وقت کا امام آواز آئے گی کاش کیوں کہتے ہو، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں. عزیزان محترم تو ہم اپنے امام کو دیکھنے کے لیے تڑپے. یہی ہے ہر امام کا ذکر اس لیے تاکہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو کہ میری زندگی میں میرا امام کہاں ہے. اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اس قابل نہیں کر لیتے کہ آپ کا امام آپ کے گھر میں تشریف لائے. جب تک آپ اپنی کمیونٹی کو اس قابل نہیں کر لیتے کہ آپ کا امام جو ہے وہ آپ کے درمیان میں ہے. وہ انتظار کر رہا ہے. حضرت یوسف کو سرے بازار بیچ دیا گیا، آپ کے سامنے ہے. حضرت یوسف کے معاملات آپ نے دیکھے. زلیخا نے 7 دروازے بند اور حضرت یوسف کو سامنے کھڑا. مگر حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کہاں پھنس گیا. کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں. کہا یوسف مڑ جاؤ. یوسف مڑ گئے، بند دروازے کھل گئے. آیت اللہ جواد عامی غالباً فرماتے ہیں کہ جو مصر میں خدا تھا آج بھی وہی خدا ہے. تم بھی اپنی زندگی میں جب پھنسو تو کہو پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں، خدا تمہارے بھی بند دروازوں کو کھول دے گا. عزیزان محترم خوب یہ جب آپ باہر نکلتے ہیں جانے جس معاشرے میں رہتے ہیں آسان نہیں ہے، سخت ہے. لیکن آپ کی توجہ اگر امام کی طرف ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے،
میرا امام کیا اس حال میں مجھے دیکھے گا خوش ہوگا؟ کیا میرے اعمال جو میرے امام کے پاس جا رہے ہیں امام خوش ہوگا؟ نہیں۔ اگر آپ کو اپنے امام سے محبت ہو جائے تو پھر تلواریں ہوں، شور ہو، آتش ہو، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان عشق کے ولایت میں جل جاتا ہے مگر اپنے آپ کو دور نہیں کرتا۔ بہرحال یہی دعا ہے کہ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں پروردگار، تو جسے اپنی بارگاہ میں بلائے تو بلا لیتا ہے، تو جسے چاہے ہدایت دے ہدایت دیتا ہے، تو چاہتا ہے تو ہم گڑ گڑاتے ہیں، تو ہی ہمارے آنکھوں میں آنسو دیتا ہے، یہ سب تیرا ہے پروردگار۔ تجھے واسطہ کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے، دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ جو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے، پروردگار تجھے واسطہ امام رضا کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہ گار ہیں، ہماری عاقبت خیر عطا فرما، ہمیں موت سے پہلے ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں تو آپ کو قریب دیکھتا ہوں۔ اعزائے محترم حاضرین میں آپ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے بہرحال تمام سے دعا کی ہے، مریض ہیں، بہت سارے لوگ آپ میں بھی ہوں گے، آپ کے ہمسائے، دوست، احباب، رشتہ دار، پروردگار تجھے واسطہ امام رضا کے حرم کی اس جالی کا جو تخت فولاد جہاں پر لوگ مریضوں کو شفا ملتی ہے، تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ حاضرین میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما، پروردگار انہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے دین کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بنا، ان کے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، انہیں آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں بھی جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے آپ کے درمیان میں، آپ کے دوست احباب، آپ کی انتظامیہ، یہ جوان جو بھی بہرحال جس طریقے سے پڑھنے والے، سننے والے، کھانا بنانے والے، ویڈیو بنانے والے جو بھی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بیت محمد و آلہ